بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں عائشہ بنت عبداللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک چینل۔ میری ریکویسٹ ہے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ عزیز سامعات، آج اللہ رب العزت نے مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع دیا وہ ہے معاف کر دینا جنت کی ضمانت ہے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور غلطیوں سے درگزر فرمائے۔ موضوع کا آغاز کرتے ہیں۔ عزیز سامعات، آگے بڑھنا ہے تو لوگوں کو معاف کرنا سیکھیے۔ کامیاب لوگ ماضی کی تلخیوں کو ہمیشہ کے لیے بھول چکے ہوتے ہیں، ان تلخیوں سے جڑے لوگوں کو معاف کر چکے ہوتے ہیں، اس لیے کہ اس کے بغیر کامیابی کا سفر ممکن نہیں ہوتا۔ اپنے دل اور دماغ کو آلودہ ہونے سے بچائیں، اسے صحت مند اور تر و تازہ رکھیں، مثبت سوچ اپنائیں۔ اگر آپ کسی کا ذکر اس لیے کر رہے ہیں کہ اس نے آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کی تھی تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اب تک اس کو معاف نہیں کیا۔ کسی بزرگ نے خوب کہا ہے کہ کسی کی زیادتی کا شکوہ نہ کرنا اصل معاف کرنا ہے۔ کسی دانشور کا قول ہے، بوڑھے لوگ ماضی کو یاد کرتے ہیں کیونکہ ان کے پاس مستقبل کی امید نہیں ہوتی، جبکہ نوجوان ہمیشہ مستقبل کے بارے میں سوچتے ہیں۔ اپنے آپ کو نوجوان رکھیں، مستقبل کی پلاننگ کریں۔ میں کتنے ہی لوگوں کو جانتی ہوں جنہوں نے ماضی میں زندہ رہ کر اپنے حال اور مستقبل کو تباہ کر لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی آنکھوں پر سے پردہ ہٹا دے۔ سالوں سال چلنے والی خاندانی لڑائیاں اور رنجشیں اسی وجہ سے ہوتی ہیں۔ اپنے لیے، اپنے خاندان کے لیے اور اپنی کامیابی کے لیے لوگوں کو معاف کرنا سیکھیں، کیونکہ معاف کر دینا بزدلی نہیں بلکہ بہادری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہادر شخص وہ نہیں جس نے کسی کو اکھاڑے میں بچھاڑ دیا، بلکہ وہ ہے جس نے اپنے غصے پر قابو پا لیا۔ معاف کر دینا اللہ تعالیٰ کی محبت، قربت اور مغفرت کے حصول کا ذریعہ ہے۔ معاف کر دینے سے انسان کی عزت میں کمی نہیں بلکہ اضافہ ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، جنتیوں کی ایک نشانی یہ ہے کہ وہ لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ۔ کچھ خاصیتیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کو عابد اور زاہد لوگوں سے بھی آگے لے جاتی ہیں۔ اللہ پاک نے ایسے راز قرآن میں جا بجا افشا کیے ہیں، لیکن ہم انہیں پہچان نہیں پاتے۔ ایسے ہی 3 اوصاف جو انسان کی شخصیت میں 4 چاند لگا دیتے ہیں وہ کچھ یوں ہیں۔ نمبر 1، مال خرچ کرنے کی عادت۔ نمبر 2، غصے پر قابو رکھنے کی عادت۔ نمبر 3، دوسروں کو معاف کرنے کی عادت۔ یہ اللہ رب العزت کی حکمت ہے، اس نے انسان کی بیشتر خوبیوں کو ان 3 عادات میں یکجا کر دیا ہے۔ مال خرچ کرنے کی عادت۔ اگر انسان مال خرچ کرنے کی عادت اپنا لے تو اس کے دل سے مال کی حرص ختم نہیں ہو جاتی بلکہ دنیا کی لالچ بھی ختم ہو جاتی ہے۔ بخل اور خود غرضی ختم ہو جاتی ہے۔ وہ کسی دوسرے کا مال کھانے کا کبھی سوچ بھی نہیں سکتا۔ وہ عزیز و اقارب سے لڑائی کی بجائے اپنا حق چھوڑنے کو تیار ہو جائے گا۔ نہ صرف یہ کہ زکوٰۃ ادا کرے گا بلکہ نفلی صدقات کے ذریعے غریبوں اور مسکینوں کا خیال بھی رکھے گا۔ غرض یہ کہ آخرت اس کا مطمع نظر بن جاتا ہے۔ غصے پر قابو رکھنے کی عادت آپ کو بہت ساری برائیوں سے بچا لیتی ہے۔ غصے کی حالت میں آپ اپنے آپ کو شیطان کے رحم و کرم پہ چھوڑنے کی بجائے بچ جاتے ہیں۔ غصے کی حالت میں ہونے والی سنگین غلطیوں سے بچ جاتے ہیں، بات کی شرمندگی اور پچھتاووں سے بچ جاتے ہیں۔ اکثر طلاقیں غصے کی حالت میں واقع ہوتی ہیں۔ ایسی بہت سی غلطیوں سے بچ جاتے ہیں جنہیں آپ بعد میں درست کرنا بھی چاہیں تو نہیں کر سکتے۔ آپ ایموشنل انٹیلیجنس میں ٹاپ سکور بن جاتے ہیں۔ دوسروں کو معاف کر دینا سب سے بڑی سخاوت ہے، اور سخی آدمی اللہ سے قریب، جنت سے قریب اور لوگوں سے قریب ہوتا ہے۔ دوسروں کو معاف کر دینے والا اپنے دل کو اللہ کے نور سے بھر لیتا ہے۔ دوسروں کو معاف کر دینے والا اس بات کی ضمانت حاصل کر لیتا ہے کہ اللہ اس کے گناہ معاف فرما دے گا۔ جس نے یہ تینوں خصوصیات اپنا لی اس کا دل قلب سلیم کی کیفیت میں آ جاتا ہے، اور اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں کے لیے جنت کی ضمانت دی ہے، کیونکہ ایسے لوگ اللہ کو بے حد پسند ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذین ينفقون فی السراء والضراء
والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ جو ہر حال میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں، خواہ بدحال ہوں یا خوشحال، جو غصے کو پی جاتے ہیں اور دوسروں کے قصور معاف کر دیتے ہیں، ایسے لوگ اللہ کو بے حد پسند ہیں۔ زمانے جاہلیت میں اوس اور خزرج مدینے کے دو قبائل تھے جن میں شدید ترین دشمنی تھی۔ یہودیوں کا قبیلہ بنو قریظہ اوس کا اتحادی تھا اور خزرج کی مدد یہودیوں کے دوسرے قبائل کیا کرتے تھے۔ ان میں کئی بار شدید لڑائیاں ہو چکی تھیں جن میں ایک کے سردار تک اپنی جان کھو چکے تھے۔ یہ دونوں ایک دوسرے کو اس دنیا سے مٹا دینے کے در پہ تھے۔ مدینے میں اسلام کا نور پھیلا تو ان دونوں قبائل نے اسلام قبول کر لیا۔ ان کے درمیان دشمنی اخوت اور محبت میں تبدیل ہو گئی۔ یہ اسلام کا معجزہ تھا کہ اس نے ان کے درمیان صدیوں پرانی دشمنی کو بھائی چارے میں تبدیل کر دیا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، اور مومنوں کے دل ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیے۔ تم روئے زمین سے ساری دولت بھی خرچ کر ڈالتے تو ان لوگوں کے دل نہ جوڑ سکتے تھے، مگر وہ اللہ ہے جس نے ان لوگوں کے دل جوڑے، یقیناً وہ بڑا زبردست اور دانا ہے۔ اگر دو مسلمانوں کے درمیان اختلاف پیدا ہو جائیں، چاہے وہ بھائی بہن ہوں، رشتہ دار ہوں، میاں بیوی ہوں یا دوست، ہمیں ان کے جھگڑے میں تماشبین نہیں بننا چاہیے، بلکہ ان کے درمیان صلح کروا دینی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ انہوں نے پوچھا، کیا میں تمہیں وہ عمل بتاؤں جو تہجد سے، نفلی روزوں سے اور صدقات سے بھی افضل ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ضرور بتائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ عمل ہے اپنے دو مسلمان بھائیوں کے درمیان صلح کروا دینا۔ مسلمانوں کے درمیان آپس میں فساد برپا کرنے کے متعلق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ مون دینے والا ہے۔ پھر اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بالوں کو سر سے مون دینے والا ہے، بلکہ دین کو مون دینے والا ہے، یعنی مسلمان بھائیوں کے درمیان فساد برپا کرنے کی کوشش کرنا دین کو برباد کر دیتا ہے۔ اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتے ہیں، میں نے صلح کرانے والوں کے لیے عظیم اجر رکھا ہے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، اور جو کوئی اللہ کی رضا جوئی کے لیے ایسے کام کرے گا اسے ہم بڑا اجر عطا کریں گے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے دلوں کو سب کے لیے صاف کر دے اور ہم سب کو بھی معاف فرما دے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔